دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز وہ باب رحمتے کی آڈیو ٹیپ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ مہم جو ہے وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، تو ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ مریم نواز شریف کی اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری آواز ہے، تو پھر آپ آدھی بات کو بلیو نہ کریں، پوری کو کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے اشتہارات سے متعلق معاملہ تھا اور اس کے اوپر میں انسٹرکشن دے رہی تھی۔ جو سرکاری اشتہارات ہیں ان میں ڈسبرسمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ سیکٹری ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے۔ بھائی سیکٹری انفارمیشن سے پوچھیں کہ سیکٹری انفارمیشن نے کوئی مریم نواز صاحبہ نے کوئی آرڈرز دیے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اطلاعات تھے یا اس وقت جو سیکٹری اطلاعات تھے ان تک یہ پہنچیں اور اس کے بعد پھر اپنا چٹا کٹا بھی پیش کر دیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کیا کیا اور کس طرح سے اشتہار دیے اور کیا معاملات کیے ہیں۔ تو وہ صرف اس ٹیپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ مہم چلائی ہوئی ہے۔ شاید اس کے اوپر کو اور بھی یہ اس قسم کے جو ہے وہ حربے اپنائیں گے، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سازش جس سازش کے تحت میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے سے ہروایا گیا، اس کے جو کردار تھے ان کرداروں میں بابا رحمتے کا جو ہے وہ کردار ایک بڑا اہم کردار تھا، اور وہ یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ آڈیو ٹیپ میں ثاقب نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کا بطور چیف منسٹر جو ہے وہ پورا جو ان کا سال سوا سال کا عرصہ ہے وہ ایک ایک دن اس بات کا گواہ ہے، کس طرح سے وہ لاہور آ کے چھٹی کے دن یہاں پہ سپریم کورٹ رجسٹری میں بیٹھ کے لوگوں کو بلواتے تھے، لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے تھے جو بھی پی ایم ایل این سے منسلک تھے۔ پی ایم ایل این کے پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کھلی تنقید کرتے تھے۔ وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ڈاکٹر سعید کا آپ نے دیکھا انہوں نے کیا حشر کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ تمام انیشیٹوز جو پی ایم ایل این کے تھے ان کو الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کے خلاف ایک اتنی جو ہے وہ گھنونی سازش اور جو پراپیگنڈا جو ہے وہ چیف جسٹس آفس میں بیٹھ کے اس آدمی نے جو ہے وہ کیا، اس کا ایک ایک دن جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو آڈیو ٹیپ میں کہا گیا ہے، وہ اس بات کی تائید کرتا ہے جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنے جو ہے وہ بیان میں کیا، وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو رانا شبیب صاحب جو گلگت بلتستان کی چیف جسٹس انہوں نے اپنے بیان عرفی میں کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب اوپن ہو چکی ہیں، ایکسپوز ہو چکی ہیں، اب ان سے جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کے اور الزام لگا کے جو ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں جی پی ایم ایل این جو ہے یہ تصر بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ عدم اعتماد میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ معاملہ یہ ہے کہ عدم اعتماد میں اگر دلچسپی جو ہے وہ آپ چوک چراہوں میں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کیا عدم اعتماد لے کے آئیں گے؟ عدم اعتماد کی تیاری جو ہے وہ تو ایک رازداری سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عدم اعتماد کے لیے وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، اگر نمبر میسر ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کی حکومت کو جاری رکھنا چاہتی ہے اور عدم اعتماد نہیں چاہتی، بالکل ہم کریں گے، لیکن اس سلسلے میں اس طرح سے جو ہے وہ بیان بازی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اس معاملے میں کوئی مدد مل سکتی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں تو جب اس وقت ہم کر نہیں رہے تو انکار ہی ہوگا نا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ڈویبل ہو تو پھر ہم نہیں کریں گے، نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کا، تو اس سے تو خیر کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، دیکھیں یہ تو جو کسی موقع پہ جو ہے وہ صورتحال کو دیکھ کے ہی یا اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ کب مداخلت ہوئی اور کب مداخلت نہیں ہوئی۔ اگر آپ بات کریں ریسنٹ کی جوائنٹ سیشن کی، تو جوائنٹ سیشن میں میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بندے پورے کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے۔ قومی ایشوز جو میں نے گزارشات کی ہیں، جس طرح سے ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کرے اور قوم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا، پی ڈی ایم کا یا متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ ساتھ دے، تاکہ ملک جو ہے وہ تباہی کے
اس یعنی جو ہے وہ سطح پہ نہ گر جائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہ ہو. جی منی بجٹ تو یہی ہے نا. یعنی جب وہ جو گورنر سرور صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ہی لکھ کے دے دیا ہے, یعنی ایسے ہے, مجھے تو لگتا تھا کہ جیسے وہ گورنر چودھری سرور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF کے نام پاکستان کی رجسٹری کروا دی ہے. تو جب پھر آپ نے سارا کچھ دے دیا ہے تو اس کے بعد پھر IMF جو کہے گا وہ آپ کریں گے. اور یہ جو منی بجٹ ہے اس کے آنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے گزرے اوقات جو ہے وہ ممکن رہے گی. تو اس صورتحال میں کہ ان کے پاس سوائے انتقام کے, گالی گلوچ کے, گھٹیا گفتگو کے, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور یہ ملک کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ یہ سنبھالنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے, بلکہ ہر آنے والے دن جو ہے اس کو مزید جو ہے یہ برباد کر رہے ہیں. جہاں تک EVM کا تعلق ہے تو یہ بھول جائیں, یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے. چیدہ ٹلی صاحب کل فرما رہے تھے کہ جی ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے, تو پھر ہمارا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ان پولنگ اسٹیشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ EVM کو باہر نکال کے اس کو آگ لگائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا کسی قیمت پہ, خواہ ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت جو ہے وہ اٹھانی پڑے ہم اٹھائیں گے. اور ان کو EVM کے ذریعے جو یہ الیکشن چرانا چاہتے ہیں اس فراڈ کو ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے لیے ریزسٹ کریں گے. اپوزیشن جو ہے وہ ایک آئینی اور جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. ہم وائلنس کے ان راستوں پہ نہیں جانا چاہتے جن راستوں کے پہ اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ ملک پھر ٹوٹل انارکی کے سپرد ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ اس قسم کی دھونس دھاندلی کریں گے, الیکشن لاز ہمیشہ اس ملک میں جب بھی ان کے اوپر بات ہوئی ہے کنسنسس کے ساتھ بات ہوئی ہے, کنسنسس کے ساتھ لیجسلیشن ہوئی ہے. ہم نے تقریباً 18 ماہ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے 100 کے قریب میٹنگ کی تھی. صرف وہی قانون الیکشن سے متعلق جو ہے وہ نافذ ہوئے جن کے اوپر کنسنسس تھا. ہمارے پاس تو اسمبلی میں جو ہے وہ اپنی اکثریت تھی, ہمیں تو کسی اتحادی کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے چاہا کہ کنسنسس جو ہونا چاہیے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اب یہ کنسنسس کے بغیر ہی جو ہے وہ چند 2-3 ووٹوں کی جو ہے وہ اکثریت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بڑی ان کی عزت ہے, بڑی ان سے محبت ہے, وہ ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہے, لیکن وہ ڈویبل ہی نہیں ہے. وہ تو پریزیڈنشل الیکشن میں ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ سفارت خانے میں جو ہے وہ باکس رکھ دیں گے اور وہاں پہ آ کے لوگ جو ہے وہ A کو یا B کو ووٹ دے دیں گے. یہاں پہ تو 950 حلقے میں الیکشن ہوتا ہے, ہر حلقے میں 13 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. یہ اتنی جو ہے وہ باکسز صندوقڑیاں کہاں پہ رکھیں گے آپ ووٹ ڈلوانے کے لیے؟ اور ہمارے جو اوورسیز پاکستان میں 70% تو گلف اور سعودی عرب میں ہے, وہ اپنے ملک میں الیکشن کراتے نہیں, آپ کو وہاں پہ الیکشن کرانے دیں گے. یعنی یہ فضول نعرہ ہے, یہ اسی طرح کا نعرہ ہے کہ جی کروڑ نوکری دیں گے, 50 لاکھ جو ہے وہ گھر دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور جو ہے عمران خان مستعفی ہو اور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے. میں یہ واضح کر دوں کہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ PMLN کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ فری اور فیئر الیکشن نہ ہوئے اور ان الیکشن کے رزلٹس کو لوگوں نے تسلیم نہ کیا تو یہ اتنے فیٹل ہوں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملک کسی بھی تباہی سے, جس کا میں اپنی زبان پہ وہ لفظ نہیں لانا چاہتا, اس کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن پھر آپ کو اس وقت نظر آئے جو TLP ماڈل ہے اس کے اوپر احتجاج کرے تو پھر نظر آئے گی آپ کو. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا ہم جلسے میں عوام کو آن بورڈ لینے کے لیے سپیچ کرتے ہیں, ہم احتجاجی ریلی کرتے ہیں, ہم اسمبلی میں جو ہے وہ اپنی آواز بھی بلند کرتے ہیں, اس کے بعد بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, تو یہی وہ طریقے ہیں جو جمہوری, آئینی اور قانونی طریقے ہیں. دوسرا طریقہ تو پھر TLP ماڈل ہی ہے جس کے سامنے پھر جو ہے 1500 لوگوں کے سامنے پھر یہ سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر جو میجر بڑی جماعتیں ہیں اگر وہ بھی پھر اس راستے کو اپنا لیں گی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک پھر گورنریبل رہ سکے گا یا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ
یا پارلیمنٹ سے استعفے تھی کہ اگر پوری پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ سے پوری اپوزیشن کا باہر آ جائے گی تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. اگر اپوزیشن تقسیم ہو کے باہر آتی ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، اگر ایک پارٹی نکلتی ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے اس وقت کوشش کی کہ پیپلز پارٹی ہماری اس بات کو سمجھے، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. باقی جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق بغیر استعفوں کے ہے تو وہ پی ڈی ایم کے زیر غور ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک کو اس قسم کا وائلنٹ احتجاج جس طرف لے کے جائے گا وہ پھر خیر نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک کو نقصان پہنچائیں یا ہماری وجہ سے نقصان پہنچے. اس لیے ہم نے جب یہ کنٹینر پہ چڑھے تھے، انہوں نے جب کیے تھے اپنا لانگ مارچز، ہم نے اس وقت بھی صبر سے تحمل سے کام لیا. آج بھی ہم جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے مطالبات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کی مرضی یہی ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پھر جو ہے وہ روا رکھی جا سکتی ہے.